الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر من وجهك المنير لقد نور القمر بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا صاحب الجمال اے خوبصورتی کے مالک، حسن کے مالک، ویا سید البشر،
سارے انسانوں کے سردار میوں وجہ کل منیر لقد نور القمر، آپ کے چہرہ انور کے حسن و جمال سے چاند چمکتا ہے۔ یہ جو چاند کو روشنی میسر ہے، یہ جو اسے توانائی اور تابنائی اور حسن میسر ہے، میوں وجہ کل منیرو، یہ آپ کے حسن و جمال کی کرنوں سے لقد نور القمر، چاند کو روشن کر دیا گیا۔ بعد از خدا بزرگ توئی، بعد از خدا بزرگ توئی، اللہ کے بعد سب سے بڑا تو ہے۔ قصہ مختصر، اوپر خدا ہے، نیچے والا مرتبہ مصطفیٰ ہے، بس اس کے علاوہ وہ کہتا ہے مختصر بات ہے کہ تیرے اوپر صرف خدا ہے، باقی جو بھی ہے وہ سب تیرے سے نیچے ہے، تیرے قدموں کی دھول ہے، تیرے قدموں کا تصدق ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ میں نے ذوق کے لیے اس شعر کا ترجمہ کر دیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے میں نے پڑھا کیا ہے۔ حضرات محترم، میں نے آج کے جمعۃ المبارک کو جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، جب میں تلاوت کر رہا تھا تو سامعین میں سے کچھ چہرے مجھے ایسے لگے جو شاید اس آیت سے واقف ہیں، جو نہیں واقف ان کے لیے ہم حاضر ہیں۔ یہ سورہ مزمل کی آخری آیت ہے، سورہ مزمل ہے 29ویں پارے میں، اور یہ اس کی آخری آیت ہے۔ اس کی ٹوٹل 20 آیتیں ہیں، یہ 20ویں آیت ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ جو اقیمو اور آتو، یہ دونوں امر کے صیغے ہیں۔ امر کا صیغہ قرآن پاک میں جب خدا بولتا ہے تو یہ فرض کے معنی میں آتا ہے۔ امر کا صیغہ قرآن پاک کی لینگویج میں جب اللہ بولتا ہے تو کس درجے میں آتا ہے؟ یعنی اللہ نے بول دیا، اب اس کے علاوہ گنجائش نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ، رب کہتا ہے نماز قائم کرو، اب کوئی بھی بندہ اس فرض سے بری و ذمہ نہیں ہے، سوائے ان چند کے جن کو رسول اللہ نے خود رخصت عنایت فرمائی۔ یہ بھی اختیار ہے رسول اللہ کا۔ اللہ نے حکم صادر فرما دیا اقیم الصلاۃ، سارے کے سارے کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ لیکن کچھ ایسے تھے جنہیں رسول اللہ نے کیا فرما دیا؟ مستثنا قرار دیا۔ ایک وہ بندہ جو ابھی بالغ نہیں، نبی نے فرمایا اس پر ابھی حکم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بات سمجھے؟ اس پر ابھی حکم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ بندہ جس کے اوپر بے ہوشی کا دورہ پڑا، یہاں تک کہ کئی نمازیں گزر گئیں، اس کو ہوش نہیں آیا، اس کو بھی رسول اللہ نے فرمایا استثناء حاصل ہے۔ اللہ نے نہیں کہا، یہ یاد رکھنا، اللہ کے حکم میں اس پر بھی نماز فرض ہے جو بے ہوش ہے۔ یہ اختیار ہے میرے مصطفیٰ کا۔ فرمایا
तू चूँकि होश में नहीं है इसलिए तेरे ऊपर भी इस हुक्म का इतलाक नहीं होता। और तीसरा वो बंदा जो मजनून हो जाए, मजनून समझते हैं, बेहोश नहीं होता, होश में होता है लेकिन होता अक्ल से पैदल है। आपने बहुत सारे देखे होंगे गलियों में नंगे तड़ंगे घूमते हैं, उन्हें किसी चीज़ का कोई होश हवास नहीं रहता। इस बंदे को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से इस्तिस्ना दिया। ठीक है जी, जज़ाकल्लाहु खैर। तीन हो गए, चलो चौथे नंबर पे वो औरत है जिसको महाना ब्लीडिंग होती है, उसे भी रसूलुल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सलात का इतलाक तेरे ऊपर उन दिनों में नहीं होता जिन दिनों में ब्लीडिंग हो रही है। ठीक हो गया। पाँचवें नंबर पर वो औरत जिसने बच्चा जना और बच्चे के बाद उसे खून पीप कतरात वगैरह आते रहते हैं, जब तक ये आते हैं तू भी इस हुक्म से क्या है, खारिज है। ये कितने बंदे हो गए, 5। और पांचवा छठे नंबर पर वो मरीज़ जिसकी आंख भी इशारा करने के काबिल ना रहे। पता है ना आपको कि नमाज का हुक्म क्या है, सरकार ने फरमाया जो खड़े होकर पढ़ सकता है वो खड़े होकर पढ़े, खड़े होने की ताकत नहीं है तो बैठ कर पढ़े, बैठने की ताकत नहीं है तो लेट कर पढ़े, लेट कर पढ़ने की भी ताकत नहीं है तो फिर इशारे से पढ़े। इशारा किसका, आँख का। अब आँख का इशारा करने की भी सलाहियत तेरे अंदर नहीं रही तो तू अपनी जवानी में नमाज कायम करता रहा, अब बीमारी तेरे ऊपर आ गई है और तू इस काबिल नहीं है कि तेरी आँख भी क्या कर सके, इशारा कर सके। तेरे दिल में तड़प है कि मैं सही होता तो नमाज पढ़ता, तूने पढ़ी नहीं है, मेरा रब तुझे नमाज का सवाब पूरा देगा। पढ़ी नहीं है इस बंदे ने, इस बंदे ने पढ़ी नहीं है, पढ़ सकने की पोजीशन में भी नहीं है, लेकिन कमाल शफकत है मेरे आका की। फरमाया तू इसी तरह बिस्तर पे पड़ा रहे, जितनी नमाजें गुजरेंगी हर नमाज का पूरा पूरा अजर तेरे नामा अमाल में लिखा जाता रहेगा। बात समझ आई आपको? ये इख्तियार किसका है? हाँ, ये ज़हन में रखना, ये मैंने नहीं दिया आपको, कि मेरे उस्तादों ने नहीं दिया, मेरे पीर ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। एक ही पूरी कायनात में हस्ती है जिसका ये इख्तियार है कि वो खुदा के ऑर्डर में भी कमी कर सकता है, हुक्म खुदा में भी इस्तिस्ना दे सकता है। उसका नाम क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए, अकीमुस्सलात जब मैंने बोला तो नमाज कायम करो, इसमें किसी को भी नहीं कहा गया कि तू ना कर, तू कर, तू ना कर, सब को शामिल है ये। बात समझ आई आपको? लेकिन मेरे करीम ने शफकत फरमाई, मालिक मेरे कुछ उम्मती बीमार होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ पागल होंगे, कुछ बेहोशी की हालत में होंगे, अगर वो ना कर सके तो फरमाया जैसा तू चाहता है, जैसा तू चाहे वैसा कर देते हैं मालिक, इनको इस्तिस्ना दे दे। सरकार को जब ये इस्तिस्ना मिला कि महबूबा हमें क्या लेना किसी के क़याम से, हमें क्या लेना किसी के रुकू से, हमें क्या लेना किसी के सजदे से, हम तो तेरी रज़ा चाहते हैं, हम तो तेरी रज़ा चाहते हैं। इसीलिए बरेली अल्लाह बोला था, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जी
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے خدا کی رضا مل جائے. اور خدا کیا چاہتا ہے؟ مجھے ایک بات یاد ہے، آپ اجازت دیں تو میں سناؤں آپ کو. ابھی میں اقیم الصلاۃ کا ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی آگے نہیں گیا میں. سرکار کے چچا ہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی بے شمار قربانیاں ہیں سرکار کے بارے میں. جب آپ شاب ابی طالب کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابو طالب کا کردار کیا ہے. ابو طالب ایسا کرتے تھے کہ دن کو جس بستر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، آپ رات کو اس بستر پر اپنے بیٹے حضرت علی کو سلاتے. اور جس بستر پر دن کو مولا علی ہوتے، آپ رات کو اس بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتے. کسی نے پوچھ لیا حضور اس میں کیا حکمت ہے، کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ دن کی روشنی میں کوئی پہاڑ کی نکر سے کہیں سے جھانک کے دیکھ لے نبی کہاں بیٹھا ہے، اور رات کی تاریکی میں وہ حملہ کر دے. تو میں یہ چاہتا ہوں میرا بیٹا جاتا ہے تو جائے، پر میرا بھتیجا محفوظ رہے. یہ چچا سرکار کا آخری وقت میں بیمار ہو گئے، بیماری آ گئی تو خود فرماتے ہیں کہ میں ہل چل اتنی مجھے کمزوری ہو گئی تھی کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے بھی بات کرنے کے قابل نہیں تھا. تو میرا پتہ لینے کے لیے سید الانبیاء آ گئے. بیمار پرسی کے لیے، تیمار داری کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور سرکار نے پوچھا چاچا کیا حال ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی میں کہہ سکوں کہ حال کیا ہے. تو جب کوئی جواب نہ ملا تو سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. اللہم انی امکا، اے اللہ اے میرا چاچا ہے، اے میرا، ہاں اے گل یاد رکھنی ہے، اے میرا کی ہے؟ اللہ نو نہیں پتہ ہے چاچا ہے، پتہ ہے نا جی. لیکن اللہم انی امکا، اے اللہ یہ میرا چاچا ہے، فاشفع، حدیث کے الفاظ ہیں اسے شفا دے، اسے شفا دے. یہ جو فاشفع کا فے ہے نا جی، حدیث میں آتا ہے ابھی یہ بھی ادا نہیں ہوا تھا کہ ابو طالب اٹھ کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی. جب اٹھ کے بیٹھے، یہ سبحان اللہ والی اور نعرے والی بات یہ نہیں تھی جس کے لیے میں نے آپ کو سنایا ہے. یہ بات وہ آگے ہے. اٹھ کے بیٹھے، پھر چارپائی سے نیچے اترے، پھر ایسے ایسے جیسے پہلوان کرتا ہے. خود کو دیکھیں حیرت میں مبتلا ہیں، بھئی یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر سرکار سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگ تو کہتے ہیں مجھے تیرا بھتیجا خدا کی مانتا ہے. لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ تیرا بھتیجا اللہ کی مانتا ہے. پر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تیری مانتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تیری مانتا ہے. تو پھر صحیح کہا تھا نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اسی نعت میں علامہ اقبال کے دو شعر ہیں. اسی نعت میں یہ جو امام احمد رضا نے لکھی ہے نا، اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دو شعر ہیں. میں ایک سنا دیتا ہوں. دو میں سے
ایک سنا دیتا ہوں تاکہ بعد میں آپ یہ نہ کہیں کہ مولوی کی تیاری کوئی نہیں تھی، بس شیروں پہ ٹرکھائے رکھا. میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. پوری آیت آپ کو ترجمے کے ساتھ میں نے تفسیر بھی اس کی سمجھانی ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش. کیا دیکھو؟ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے. بڑی مہربانی آپ کی، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. کیا بات چل رہی تھی؟ اختیارات مصطفیٰ. یہ میرے نبی کا اختیار ہے. فرمایا تو بھی اس حکم سے استثناء ہے، تجھے بھی. مجھے ایک اور بات یاد آئی. سبحان اللہ اونچی کہنی چاہیے، بنتی ہے ویسے میری اگے تہاڈی مرضی. بات یہ ہے کہ ایک بندہ آیا سرکار کے پاس، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے لائے ہوئے دین کو بنظر عمیق دیکھا ہے، غور و فکر کیا ہے، سوچا ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کا دین قبول. بات سمجھ، یہ میرا دل کرتا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے دین میں 5 نمازیں ہیں اور میں صرف 3 پڑھ سکتا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے دین میں 5 نمازیں ہیں اور میں صرف 3 پڑھ سکتا ہوں. سرکار نے فرمایا ہاتھ آگے کر کلمہ پڑھ لے. ہاتھ آگے کر کلمہ پڑھ لے، نمازیں جانے محمد جانے. ہیں جی، اللہ کو تعداد سے نہیں، تیری محبت کتنی ہے رسول اللہ سے یہ دیکھنا ہے. تو ہاتھ آگے بڑھا، کلمہ پڑھ، نمازیں جانے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اور اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک بھی ہے جس میں روزے والا آیا تھا کہ روزہ توڑ بیٹھا. سرکار نے فرمایا یہ لے جا کھجوریں، تو بھی کھا، بیوی بچوں کو بھی کھلا، کفارہ جانے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو یہ ہیں اختیارات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو چاہیں، جہاں چاہیں. ہاں جی، اللہ اکبر. جہاں بانی اللہ حضرت کے بھائی ہیں، اعلی حضرت کے بھائی ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ احسن رضا خان. کیا نام ہے ان کا؟ ان کا ایک کلام ہے، اس کے اندر ایک شعر ہے. وہ شعر مجھے یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. جہاں بانی عطا کر دیں، کسی کو بادشاہ بنا دیں، کسی کو دنیا میں کسی کو کہہ دیں یار تو فلاں علاقے کا کیا ہے، بادشاہ ہے. سرکار کے پاس یہ بھی اختیار ہے. بھری جنت ہبا کر دیں، چاہیں تو یہ کہہ دیں یہ جنت میں نے تجھے تحفے میں دی ہے، جنت میں نے تجھے. ہاں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی مختار کل ہیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. کیونکہ بنایا اس نے ہے، ملکیت مصطفیٰ کی ہے. بنایا اس نے ہے، ملکیت مصطفیٰ کی ہے. کیونکہ وہ خود کہتا ہے انا اعطیناکل کوثر. میں اپنوں کی بات نہیں کروں گا. یہاں پہ مولانا مودودی نے جو بات کی ہے نا، وہ کہتا ہے پورے کلام عرب میں کوثر کے مقابلے کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے. پورے عربی کلام، یہ نہیں کہا قرآن حدیث میں، پورے کلام عرب میں ایسا کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو کوثر کا مقابلہ کر سکے. ایسا کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ جو کوثر کا کیا کر سکے. ہر کوئی بتانے سے قاصر ہے کہ خدا نے اپنے محبوب کو کیا دیا.
आखिर पे आके उसे यही कहना पड़ता है जो कुछ उसका था उसने सारा कुछ अपने मुस्तफ़ा को दिया, सारा कुछ उसने अपने मुस्तफ़ा को अता किया। अक़ीमुस्सलात, नमाज नमाज ते ए नाल नाल सोचना भी है कि असी की कर रहे हैं जी। ए सुभान अल्लाह, नारा माशाअल्लाह, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन नाल नाल ए भी सोचना है कि अक़ीमुस्सलात ते असी किन्ने को पूरे उतर रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमा दिता है कि अक़ीमुस्सलात, नमाज। मुस्तफ़ा करीम ने जिन्हां बंदियां नूं इस्तिसना दे दिता है, अगर असी उन्हां विचों नहीं हाँ तो असी इस हुक्म दे पाबंद हाँ। असी इस हुक्म दे की हाँ? गल समझ आ रही है तुहानूं? यानी हम बीमार भी नहीं हैं और हम नाबालिग भी नहीं है, हम मजनून भी नहीं है, हम औरत भी नहीं है जिसको माहवारी आती है, हम औरत भी नहीं है जिसने बच्चा जना है, हम बेहोश भी नहीं है, तो फिर ये हुक्म तो हमारे ऊपर 5 वक़्त आता है। अब सोचना ये है कि इस हुक्म पर खड़ा कौन हुआ। इस हुक्म पर आपने एक मसला सुना होगा, मैं आज उसको दोबारा रिन्यू करना चाहता हूँ। वो मसला ये है कि अज़ान का जवाब देना क्या है? वाजिब है। अज़ान का जवाब देना, ऊँची बोलो, हर बंदे को पता है अज़ान का जवाब देना क्या मतलब। जैसे मुअज्जिन कह रहा है वैसे वैसे पीछे कहना, ये क्या है? वाजिब है। ये मसला है उलमा का। ये मसला किसका है? उलमा का। सूफिया का मसला ज़रा इससे अलग है। सूफिया समझते हैं? जैसे दाता अली हजवेरी, जैसे ख्वाजा अजमेरी, जैसे बाबा फरीद, गंजे शकर, ठीक है, बात समझ आ रही है ना आपको? इनका मसला अलग है। ये फरमाते हैं कि जवाब देना जो वाजिब है ना जी, वो ये है कि बंदा वुज़ू करके मस्जिद की तरफ चल पड़े। आपको बात समझे कि नहीं आई? ये कहते हैं कि मुअज्जिन जैसे जैसे कहता है ये कहना वाजिब नहीं है, बल्कि अज़ान की आवाज़ सुनकर उसकी पुकार पर अल्लाह के घर की तरफ चल पड़ना, ये क्या है? हाँ, हुण दसो असी दिन विच किन्ने वाजिब छड़ने आ? मैं सारों को दावत फ़िक्र दे रहा हूँ, मैं अपने आप को भी दे रहा हूँ साथ में। हम दिन में कितने वाजिब छोड़ देते हैं? वाजिब छोड़ देते हैं, वाजिब फ़र्ज़ भी छोड़ देते हैं। अच्छा, एक तो है जवाब देना वाजिब है, ये है उसका अमली जवाब। ये अज़ान का क्या है? अमली जवाब है कि बंदा निकल पड़े। ठीक है जी। वो जो मुअज्जिन की आवाज़ के साथ साथ वो कहते हैं ये तो ज़ुबानी कलामी बात है ना, ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। भाई ज़ुबान के कलमे का तो कोई एतबार नहीं है। मज़ा तो तब है कि तुम्हारे कान में अल्लाह अकबर की सदा पड़े और तुम इस बात का ऐलान कर दो कि वाकई अल्लाह सबसे बड़ा, ये पड़ा है काम, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ जो सबसे बड़ा है जी। ये है इसका अमली जवाब। एक बात। दूसरी बात जो समझने वाली है, पहला हमने क्या छोड़ा? ये वाजिब छोड़ा कि हमने अज़ान का जवाब नहीं दिया। मैं ज़ुबान वाले की बात नहीं कर रहा, ज़ुबान वाला शायद हर बंदा पढ़ता रहता हो साथ में, मैं उसका इनकार बिल्कुल नहीं कर रहा, मुझे आप पर एतबार है कि आप करते होंगे। लेकिन अमलन जो करना था, वो बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनका क्या होता है, रह जाता है। एक तो ये वाजिब छूटा। दूसरा, आपको पता है जमात में शामिल होना भी वाजिब है। जमात में शामिल होना, हाँ, इसका क्या स्टेटस है? जमात में शामिल होने का क्या स्टेटस है? बोलो तो सही, नाराज क्यों बैठे हो? सीधी गल दस रहे ता। जमात में शामिल होना भी क्या है? वाजिब है। अगर बंदा जमात में नहीं आया, उसने कितना वाजिब छोड़ा? दूसरा। कितना वाजिब छोड़ा? दूसरा। और तीसरा, जमात के साथ अगर नमाज पढ़ेगा तो 27 का सवाब है, अकेले पढ़ेगा तो 1 का सवाब है।
اب اس نے 27 نمازوں 26 نمازوں کا ثواب بھی 2 واجب بھی چھوڑے, 26 نمازوں کا ثواب بھی چھوڑا. گنتے رہنا, حساب کتاب آپ خود لگانا. میتھ آپ کا اچھا ہے, میں ذرا کمزور ہوں حساب کتاب کے معاملے میں, کیونکہ میں تاجر نہیں ہوں. کیا چھوڑا ہے اس نے جی؟ 1 واجب چھوڑا اذان کا جواب نہ دے کے عملاً. دوسرا, جماعت میں شامل نہ ہو کے اس نے دوسرا واجب چھوڑا. تیسرا, 26 نمازوں کا ثواب چھوڑا ہے اس بندے نے. اور تیسرا, چلو چوتھا لے لو, چوتھا اللہ کے اس حکم کو نہیں مانا. چوتھا اللہ کے اس حکم کو نہیں مانا. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ جب امر کے صیغے میں بات کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرض. کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے. اس نے اللہ کا حکم بھی نہیں مانا. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4. اگر تو اس نے سرے سے نماز پڑھی نہیں ہے. اس طرح کے بھی 2 بندے ہیں نا, کہ ایک بندہ ہے چلو جماعت میں نہیں آ سکا, بعد میں کچھ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جب ان کو ٹائم ملتا ہے, فرصت ملتی ہے تو آ کے نماز پڑھ جاتے ہیں. ایک ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو سرے سے نماز پر آتے ہی نہیں ہیں, تو انہوں نے دوسرا فرض بھی 2 فرض چھوڑے, 2 واجب چھوڑے اور 26 نمازوں کا ثواب چھوڑا. اب آپ بتائیں بنتا کیا ہے؟ بنتا تو یہ ہے کہ اللہ کہے نکل جا میرے گھر سے, نکل جا میری حدود سے. ہاں جی, باپ بیٹے کو بلائے اور بیٹا نہ آئے تو باپ کیا کہتا ہے؟ میرے گھر سے تینوں اینی تمیز نہیں ہے, تیرا پیو تینوں بلا رہا سی, تم 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 دفعہ تینوں بلایا, تو پھر نہیں آیا, ایڈا بڑا ہو گیا, نکل میرے گھر تو. ہیں جی, میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کمال ترجمانی کی ہے. آپ فرمانے نے, ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا, تے لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے جڑا پردے پاون وا. بات سمجھ؟ ہم حقدار تو اسی بات کے تھے کہ ہمیں دھتکار دیا جاتا, لیکن وہ دھتکارتا نہیں ہے, ہمارا رزق بند نہیں کرتا, ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا, کوئی تکلیف نہیں دیتا, وہ اس انتظار میں رہتا ہے ممکن ہے پلٹ آئے, ممکن ہے پلٹ آئے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم, میں تقریباً آخری لمحات میں ہوں اور اب آخر کی جانب بڑھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے, یہ کہ آپ کا جو رب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کر کے اللہ کی طرف واپس پلٹ آئے. غلطی ہو گئی اس سے, گناہ اس سے ہو گیا, لیکن وہ پلٹ کے اپنے رب کے پاس آ جائے, مالک غلطی ہو گئی. بس یہ کہہ دے اللہ اس بات پر جتنا خوش ہوتا ہے اتنا نہ کسی کی نماز سے خوش ہوتا ہے, نہ روزے سے خوش ہوتا ہے, نہ سخاوت سے خوش ہوتا ہے. کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے جو اللہ کو خوش کر سکے. اس سے بڑھ کر کے بندہ اپنے گناہ سے توبہ کر کے پھر اپنے رب کی طرف واپس لوٹا ہے. کو بات سمجھ آئی؟ تو انشاءاللہ العزیز عمل کی ہے ترکیب. 2-4 جڑے بولے ہو تہاڈی مہربانی, تو کوئی ایک بھی عمل کر جاوے تو ساڈا پیغام تے پہنچ گیا. اللہ کریم سارے نو توفیق دے, اسی دعا کرنے ہاں, لیکن کسی ایک تیکر بھی ساڈی گل پہنچ گئی تو ساڈے آج دے جمعے دا مقصد کی ہو گیا حضور؟ پورا ہو گیا. اقیم الصلاۃ, نماز, اقیم الصلاۃ نماز. ایک گل ہور ایتھے میں کرنی ہے,
قرآن پاک جتھے بھی تسی پڑھو گے لفظ آئے گا اقیم الصلاۃ. لفظ کی آئے گا اقیم الصلاۃ. کتھے بھی یہ نہیں آکھیا گیا پڑھو. پورے قرآن میں 400 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم آیا، لیکن کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو. ہر جگہ پہ لفظ ایک ہی ہے، اقیم الصلاۃ. کیا کرو؟ نماز قائم کرو. قائم کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صوفیاء فرماتے ہیں قائم کا معنی کام یقیم و قائمن کا معنی ہوتا ہے کھڑے رہنا. کام یقیم و قائمن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھڑے رہنا. بندہ انتظار میں کھڑا رہے کب رب بلاتا ہے میں جاؤں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بندہ کیا کرے؟ انتظار میں کھڑا رہے کہ کب میرے رب کا حکم آتا ہے میں اپنے رب کی طرف جاؤں. اس انتظار میں کھڑے رہنے والے بندے نماز قائم کرتے ہیں. اور ان کی شان بتاؤں آپ کو، یہ جو نماز کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ 7 بندے قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. 7 بندے قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سایہ کے. اور گرمی تو آپ کو پتہ ہے، سورج سوا نیزے پہ، زمین تانبے کی، یہ آپ سن چکے ہیں نا. اس دن اللہ 7 لوگوں کو کہے گا ادھر آ جاؤ، پلیز کم ہیئر. آپ ادھر تشریف لیں. آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ آپ کا مقام ادھر نہیں، ادھر ہے میرے عرش کے سائے کے نیچے. ان میں سے ایک بندہ میں بتا رہا ہوں، سارے نہیں بتا رہا آج. ایک بندہ وہ ہے، سرکار نے فرمایا جس کا دل قلب معلق من المسجد، جس کا دل مسجد کی طرف کھینچتا رہے. وہ بیٹھا دکان تے ہوئے دل ادا کتے ہوئے نہیں سمجھ آئی. وہ کھڑا اپنے جناب ریڑی تے ہوئے دل ادا مسجد ہوئے. وہ کر جناب اپنی دیوار بنا رہا ہوئے، مستری ہوئے یا مزدور ہوئے، چھابڑی اٹھا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن دل اس کا کہاں ہے؟ مسجد میں. دل سے مسجد نہیں نکلی. اس بندے کو قیامت والے دن اللہ بلا کے کہے گا پلیز کم ہیئر، آپ ادھر تشریف لیں. آپ کا مقام وہ نہیں ہے جہاں وہ کھڑے ہیں، وہ اور ہیں. تیرا دل مسجد کی طرف ہر وقت لگا رہتا تھا، تو کام بھی کرتا تھا، تیرے کام میں ہم نے برکت بھی ڈالی ہیں جی. لوگ 6-6 لاکھ روپیہ کما کر بھی شام کی روٹی پوری نہیں کر پاتے تھے، اور تجھے 900 روپیہ 800 روپیہ ہیں. اس کے اندر ہم نے کتنی برکت ڈالی کہ تیرے 6 بچے پل گئے، 6 بچوں کی شادیاں ہو گئیں. کس نے برکت ڈالی؟ کو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیوں ڈالی؟ کیونکہ تیرا دل ساڈے والے سی. وہ پنجابی کہندے نے ہاتھ کار والے تے دل یار والے. ہاتھ کار والے تے دل یار والے. تے میں وعدہ کر بیٹھا سی میں آیت پوری کرانگا، وقت پورا ہو گیا ہے. اقیم الصلاۃ، نماز تے انشاءاللہ کریں گے اپاں. وآتوا الزکات، زکات دیو، زکات دیو. اے بھی فرض جے اللہ دا حکم، لیکن انہاں واسطے ہے جنہاں اتے اے دا اطلاق ہوندا ہے. جنہاں نو نبی نے مستثنا کر دیتا او مستثنا نے. اے دے وچ بھی نبی نے اپنا اختیار ورتیا. گل سمجھ آ رہی ہے تانوں؟ اچھا جی، نماز پڑھو تے زکات دیو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اے گل جی اصل اللہ نو قرض حسن بھی دیو. اللہ نو قرض حسن دیو. کنو دیو؟ اللہ نو. کی دیو؟ پہلے یہ سمجھو قرض حسن کی ہوندا ہے. قرض حسن یہ ہوندا ہے کہ میرے کول چیز پئی ہے
میرے کسے بھائی نو ضرورت ہے, میری ضرورت تو فی الحال کی یہ چیز زائد ہے, ٹھیک ہے جی, میں وہ چیز اٹھائی او دے حوالے کر دیتی, انہوں کیا یار جدوں تیری ضرورت پوری ہو جائے, تیرے کول جدوں آ جان جویں آ جان تو مینوں دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں, اپنی ضرورت پوری کر. او دا واپسی دا کوئی ٹائم مقرر میں تیرے کول منگاں گا بھی نہیں, تیرے رشتہ داراں نوں دساں گا بھی نہیں, میں یہ سودا اللہ نال کر رہا ہاں, میں سودا کدے نال کر رہا ہاں, اللہ نال کر رہا, تیرے کول نہیں منگدا, تیرے رشتہ داراں کول نہیں منگدا, تینوں کتھے رسوا بھی کتھے تیرا احسان بھی نہیں جی تلاواں گا, یہ سودا میرا کدے نال ہے, اللہ نال. رات دی تاریکی تنہائی وچ جا کے اس ضرورت مند دے حوالے کر آوے, اقرض اللہ قرضا حسنا, اے جے قرض حسن اے کیے اللہ فرماندا ہے اللہ نو دیو, کینوں دیو, اللہ نو دیو, اللہ تو تے پاک ہیں. پھر حدیث ال رجوع جاندا ہے, سرکار فرماندے نے کہ اللہ قیامت والے دن بندیاں کول پوچھے گا, میں بیمار ساں تسی پوچھیا نہیں, میں بھکھا ساں تسی مینوں روٹی نہیں دیتی, میں پیاسا ساں تسی مینوں پانی نہیں پوچھیا, میں تکلیف وچ مبتلا ساں تسی میری مشکل کشائی کر سکدے سو پر کیتی. بندہ پوچھے گا مالک تو تے کھان تو پاک ہیں, پین تو پاک ہیں, تکلیف تو پاک ہیں, ہر چیز تو پاک ہیں, تو علا کل شیء قدیر ہیں, مالک ہیں, تو خالق ہیں, تو رازق ہیں, تو کتھے؟ اللہ فرمائے گا تیرے نال دا ہمسایا, تیرے نال دا ہمسایا, جدوں تو پیسی چو کھانے منگا منگا کے کھا رہا سی, او دے بچے بھوکے بیٹھے سن, اگر تو کچھ لقمے اتھے بھی بھیجدا تے میں اتھے تینوں لب جانا سی, میں اتھے تینوں لب جانا سی. یہ تیرے نال دا ہمسایا پیاسا سی, تو انہوں پانی پیا دیندا, تیرے کول ہے سی تو انہوں پیا دیندا, میں تینوں اتھے مل جانا سی. جی فلانا بندہ جناب وہ دی بیٹی دی شادی نہیں سی ہو رہی, او دے کول اسباب کوئی نہیں سن, اگر تو کرا دیندا میں تینوں اتھے. ناراض تے نہیں ہو گئے؟ جیڑے بندے جاگ دے وہ میری گل توجہ نال سنو, اقرض اللہ قرضا, اللہ نو قرض حسن دیو, اللہ نو قرض. ہن ساڈے ال تے ایک ہور رواج چل پیا ہے, اسی کسے نو قرض دے بھی دئیے وہ مڑ کے بندہ نہیں لبدا. انہاں واسطے جنہاں دے پیسے مر گئے نے, انہاں واسطے میں ایک گل کرن لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس بندے نے کسی کو قرض دیا, جس بندے نے کسی کو جتنے دن کی مہلت لی, قرض خواہ نے, اس نے اس مہلت پر اسے قرض دے دیا, جتنی رقم اس نے قرض دی اتنی رقم روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب اسے ملتا رہے گا. جتنی رقم اس نے کیا دی ہے, قرض دی ہے, اور اس کی مہلت پر دی ہے, جتنی قرض خواہ نے مانگی اسی مہلت پر اس نے اس کو قرض دیا, تو روزانہ اتنی رقم اسے کیا کرنے کا ثواب ملے گا, صدقہ کرنے کا. اونچی بولو, صدقہ. یہ جو صدقہ ہے یہ صدقہ نافلہ ہے, نفلی صدقہ کیتا ہے, خیرات کر دیتی, فقیر نو دے دیتا, محتاج نو دے دیتا, کسے نو کیتا نہیں, پیسے واپس لبنے نے, لیکن صدقے دا ثواب. اونچی بولو, صدقے دا ثواب. ہون اگلی گل فرمایا, وقت آ گیا, وقت مقرر جو وقت تھا اس وقت تک اس کے پیسے نہیں لوٹے, اللہ اسے صدقہ واجبہ کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اسے صدقہ واجبہ کا ثواب عطا فرمائے گا. اور وقت آ جانے پر اس نے دیکھا کہ جس سے پیسے لینے ابھی اس کے حالات ٹھیک, یہ مہلت دے آیا, قیامت والے دن اللہ اس بندے کو مہلت دے دے گا کہ جا. میرا رب ایسے بندے کو کیا کرے گا, مہلت عطا کر دے گا کہ جا, تو نے میرے بندے کی تکلیف کو آسان کیا تھا, آج میں تیری ساری تکلیفیں آسان کرتا ہوں. بات سمجھ آ رہی؟ اقرض اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. جیڑا کچھ تواڈے کول پیا اے ختم ہو جانا جے, جیڑا کچھ اللہ کول آ گیا
قیامت والے دن تواڈے سامنے رکھ دیتا جائے گا. جیڑا کچھ تواڈے کول پیا ہے یہ کی ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تے جیڑا تسی اللہ نو دے دیتا او قیامت والے دن جس دن تسی اپنے رب نال ملاقات کرو گے اللہ تواڈے سامنے رکھ دے گا. اے لو جناب قبول فرماؤ. مالک یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جو تو نے مجھے قرض دیا تھا، جو تو نے مجھے قرض دیا تھا. ہوا خیرم، ہوا وہ جڑا اللہ کو لینا وہ زیادہ بہتر ہے. جڑا اللہ کو لے وہ خیرن بہتر ہے. وَأَعْظَمَ أَجْرًا، او دا اجر اتنا بڑا ہے کہ تواڈی سوچ وچ بھی نہیں آ سکتا. او دا اجر اتنا بڑا ہے کہ تواڈی سوچ وچ نہیں آ سکتا. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ کول معافی منگدے رہا کرو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.